ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کو بھارت کی طرف سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد ذرائع مواصلات کی معطلی کے 100 دن پورے ہونے پر سری نگر میں صحافیوں نے احتجاجی مارچ کیا۔ وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں لوگوں نے بھارتی قبضے کے خلاف اپنا خاموش احتجاج جاری رکھتے ہوئے اپنی دکانیں اور کاروباری مراکز بند رکھے ہوئے ہیں، جبکہ تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ قابض انتظامیہ مقبوضہ کشمیر کے 3 سابق کٹ پتلی وزرائے اعلیٰ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ، ان کے بیٹے عمر عبداللہ اور PDP کی صدر محبوبہ مفتی کو، جو اس وقت سری نگر میں نظر بند ہیں، جموں منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے نوجوانوں کے اہل خانہ نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے اہلکار سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر نجی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور اپنے گھر سے باہر کسی بھی نوجوان کو گرفتار کر لیتے ہیں، جیسے علاقے میں نوجوان ہونا سب سے بڑا جرم بن گیا ہو۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود احمد خان نے پنجاب کے گورنر چودھری سرور سے ملاقات میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیرون پاکستان اپنے تمام تر تعلقات استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے گی۔ بھارتی انتہا پسند وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی سپریم کورٹ کے ججوں کو بابری مسجد کے حوالے سے فیصلہ سنانے پر انہیں مبارکباد کا خط لکھ کر بھارتی عدلیہ کا متعصب چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو ہندو راشٹر بنانے اور بابری مسجد کے تاریخی فیصلے کے لیے آپ کی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ 3 مہینوں سے فوجی لاک ڈاؤن کے سبب نہتے کشمیریوں کی زندگی جرن بن چکی ہے۔ مودی کے زیر قیادت انتہا پسند حکمرانوں کا ٹولہ بندوق کے سہارے اہل کشمیر کی آواز کو دبانا چاہتا ہے، لیکن کشمیر کے عوام اس جبر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آئے سنتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ساجد طارٹ کی خصوصی گفتگو۔ اس وقت جو مودی اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن آف پولیٹیکل سائنس، مودی از ویری ڈینجرس فار انڈیا اٹسیلف۔ انہوں نے ہندوستان فار ہندوز بنایا، وہاں پہ مسلمان ہیں وہ اٹھیں گے۔ پہلے آلریڈی کئی موومنٹس چل رہی ہیں آزادی کے لیے، تو وہ چلیں گی آگے، مزید ان کو تقویت ملے گی مودی صاحب کی وجہ سے۔ کس طرح ایک جاہل آدمی نے، چائے بیچنے والے نے کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا، پہلے گجرات میں اس نے مسلمانوں کو قتل عام کیا، اس نے سرٹیفکیشن لی، پھر اس نے بابری مسجد کا مسئلہ اٹھایا، اس نے اور دھکیلا ہندوؤں کو اٹھایا، اس کے بعد جا کے کس طریقے سے اس نے مینیپولیٹ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک خوف پیدا کر کے الیکشن جیتا، پھر اس نے کس طریقے سے جنگ کے ذریعے دوسری دفعہ الیکشن جیتا، اس نے جنگ کو یوز کیا اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے۔ دیٹس واٹ آئی ایم رائٹنگ ان اے بک۔ میٹر آف فیکٹ، جمہوریت کو ایک المیہ نہیں ہے، ہر ملک میں مختلف قسم کے اس کو ایشوز ہیں۔ یہی جو ہے مودی صاحب کشمیر کی آزادی کے لیے یہ کا باعث بنیں گے۔ کشمیر کی جنگ کشمیری خود لڑیں گے اور وہ آزادی حاصل کریں گے۔ پوری دنیا سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہندو توا کی اقلیتوں کے خلاف نفرت انتہائی خطرناک رجحان ہے اور مودی کی نسل پرست سوچ پورے بھارت کو لے ڈوبے گی۔